اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نماز ساری عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سب سے بڑا رکن وہ تو کلمہ شہادت ہے، اور کلمہ اور ایمان کے قبول کرنے کے بعد سب سے اہم ذمہ داری ایک مومن اور مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کو بلا کسی شرط کے ہر مومن کے اوپر فرض بنا رکھا ہے، خواہ مرد ہو عورت ہو، سبھی کے اوپر فرض ہے، خواہ صحت مند ہو بیمار ہوں، سب کے اوپر فرض ہے، خواہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، سب کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ دن میں فرض کی گئی، اور اس شان کے ساتھ فرض کی گئی ہے کہ جتنے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے احکامات کو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے زمین پر اتارا ہے۔ صرف ایک نماز وہ عبادت ہے جس کے دینے کے لیے، جس کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر زمین پر نہیں بھیجا۔ اس کی اول جب فرضیت آ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو ہمارے دلوں پر بٹھا دینے کے لیے، سمجھا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر نماز جیسی اہم عبادت حوالے کیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز اللہ کے نزدیک کتنا اہم فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے آسمانوں کے اوپر بلا کر یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری نبی علیہ السلام کے توسط سے ڈالا گیا۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا، حضور علیہ السلام کو امام بنایا گیا، اور سب نے مل کر نماز جیسی عبادت کو ادا کیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت اور فرضیت اور اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اہم عمل ہے اور کتنا ضروری فریضہ ہے جس کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، اپنے ارشادات سے بھی، اقوال سے بھی، اعمال سے بھی نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت اور فرضیت کو بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ تمام نیکیوں کے آسان ہونے کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں سر کی مثال ہے کہ آدمی بغیر ہاتھ پیر کے تو ہو سکتا ہے لیکن بغیر سر کے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور عبادت ترک اور چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے نماز چھوٹ جائے۔ اتنی اہمیت نبی علیہ السلام نے بتائی، اور خود عمل سے آپ نے دکھایا، خواہ صحت ہو یا بیماری ہو۔ بیماری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی بیماری ہے،
اٹھا نہیں جا رہا ہے، غشی طاری ہو رہی، چند قدم چل رہے ہیں پھر غشی اور بے ہوشی طاری ہو رہی، ایسے حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ تو کہا گیا کہ نہیں ابھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو اور غسل کراؤ، میں چلوں گا مسجد کو اور نماز ادا کرواؤں گا۔ آپ کو غسل کرایا گیا، آپ نے چلنے کی کوشش کی، چند قدم چلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام چل نہ پائے، آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ تو سب سے پہلا سوال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے یا نہیں؟ معلوم کیا، بتایا گیا کہ نہیں، تو پھر آپ نے غسل کیا، پھر کوشش کی کہ کسی طرح سے نماز مسجد میں پہنچ جائیں۔ جب 3 مرتبہ کی کوشش کی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کہہ دیا کہ نماز پڑھا لی جائے، ہم شریک ہو جائیں گے۔ نماز شروع ہو گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عباس اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر سہارا دیتے ہوئے اس حال میں کہ ان کے قدم مبارک بھی پوری طرح سے زمین پر جم نہیں پا رہے ہیں اور پوری طرح سے اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، ایسے وقت میں پیر کو اور انگلیوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضے کو ادا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا اذا حزبہ الامر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی اہم کام آ جاتا، ایک تو فرائض ہیں، ایک واجبات ہیں، ایک سنن ہیں، ایک مستحبات ہیں۔ فرائض کا تو خوب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہتمام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، صحابہ، پکے صحابہ نہیں، مدینے کے منافقین کو بھی جماعت اور فرض نماز کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ منافق بھی وہ جن کا نفاق عام ہے، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جائے کہ اب جو پکے مسلمان ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان لوگوں کی نمازیں خشوع کے اعتبار سے، خضوع کے اعتبار سے، فرائض کی ادائیگی، واجبات کا اہتمام کے اعتبار سے بہت اونچی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ایسے نماز میں منہمک ہو جایا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے یا پیر کے زخم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پورے انہماک کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہر حال میں ہر ایک کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز کے چھوڑنے پر آپ نے ان کی تعذیب کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کبھی مارنا اور مار توڑ کی بات کرنا، جنگ و جدال کرنا، دشمنوں پر وار کرنا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گوارا نہیں۔ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے کانٹے بچھائے، جنہوں نے تکلیف دی، ان کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے کانٹے بچھائے تھے لہٰذا ان کا انتقاماً کانٹے بچھائے جائیں، یہ پتھر مارنے والے ہیں، یہ گالی دینے والے ہیں، یہ گستاخی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جوابی کارروائی کی جائے، ایسے آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن ایک بے نمازی ہے اور وہ ابھی بچہ ہی ہے، تب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کے ترک صلاۃ کے اوپر ان کی توبیخ کی جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، ان کے ساتھ تادیبی کارروائی کی جائے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کے چھوڑنے پر آخرت کا وبال کتنا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ نماز تو کیا، اگر کوئی صحت مند شخص ہے
ہے وہ مسجد کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ نماز شروع کرے، نماز پڑھائے، اور میں ہر اس گھر میں جاؤں جس گھر کے مردانے مسجد کو نہیں پہنچے ہیں اور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان گھر والوں کو ان کے گھر کے ساتھ جلا کر خاک کر دوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اس طرح کی کاروائی کر گزرتا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی اہم عبادت ہے اور اس کو ادا کرنا اور اس کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہی ترک الصلاح ہے۔ اگر کوئی قائم الصلاح ہے، کوئی نماز کا اقامت صلاح کا مہتمم ہے، اہتمام کرنے والا ہے، تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور کوئی تارک صلاح ہے تو وہ پھر ایمان سے خارج ہے۔ وہ سزا جو باغیوں کو دی جاتی ہے، کوئی کسی ملک میں رہ رہا ہے، کسی علاقے میں رہ رہا ہے، وہیں سے اس نے بغاوت کر دی، اس ملک میں رہنے والا اگر اس ملک کی بغاوت کر دے تو اس کا انجام معلوم ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، زندہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سزا باغیوں کی ہے، حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھانے سرکشی کرنے والوں کی جو سزا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی سزا نماز کے چھوڑنے والے کی ہے۔ شریعت کی نظر میں گویا کہ نماز چھوڑنے والا شریعت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کو وہی سزا دی جائے جو سزا باغی اور طاغی کو ہوتی ہے۔ حکومت کے، سلطنت کے خلاف بغاوت سازشیں کرنے والے کی جو سزا ہوتی ہے وہ ایک بے نمازی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سلسلے میں، ان کے اعمال کے سلسلے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ جیسے ہی ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا، نام اعمال رکھی جائے گی، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں، آدمی کہیں جا رہا ہے مثال کے طور پر، تو کسی بھی ملک میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کا ویزا دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہاں آنے کے اہل ہے بھی یا نہیں۔ اگر اہل ہیں تو آگے کی بات کی جائے گی، اگر اہل نہیں ہیں، آپ کے پاس وہی نہیں ہے، تو پھر آگے کی بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی مومن کا جب نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نمازیں دیکھو، اگر اس کی نمازیں ٹھیک ہے فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَاهَ۔ اب اس ایسے شخص کو جس کی نمازیں ٹھیک ہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ اب کامیاب ہو گئے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر کسی نے وہ ہے جو نمازوں کا اہتمام ہی نہیں کر رہا ہے، وہ شخص ہے جو جمعہ سے جمعہ کو پڑھتا ہے، وہ شخص ہے جو عید کو عید میں حاضر ہوتا ہے، نمازوں کا کوئی اس کے پاس اہتمام نہیں ہے، فقد خاب وخسر۔ اب اس کے پاس کتنے ہی نیکیاں حج کی شکل میں ہوں، کتنے ہی نیکیاں روزے کی شکل میں ہوں، کتنے ہی روزے اس کے زکوٰۃ کی شکل میں ہوں، دینی خدمات کی شکل میں ہوں، لیکن اس نے نماز کو خراب کر رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ فقد خواب و خسر، ایسا شخص نقصان میں، خسارے میں، ہلاکت میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں 5 گانا نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ صحابہ کی آپ صفت دیکھیں گے، جب کبھی ان کو آخری لمحے چل رہے ہیں، بالکل آخری وقت ہے، کسی نے ان کو پکڑ لیا ہے، سولی دینے والے ہیں یا کوئی قتل کرنے والا ہے، شہید کرنے والا، آخری گھڑی ہے اور ان سے کوئی آخری خواہش پوچھی گئی کہ بتاؤ اب ہم آپ کو سولی پر کھڑا کر دینے والے ہیں، چڑھا دینے والے ہیں، آپ کا گلا ذبح کر دینے والے ہیں، شہید کر دینے والے ہیں، آخری خواہش بتاؤ۔ سارے صحابہ جو ایسی حالات سے گزرے ہیں سب نے یہ کہا کہ ہماری آخری خواہش 2 رکعت نماز ہے۔ گویا کہ نماز ان کے یہاں سب سے بڑا رشتہ ہے۔ آخری خواہش ہمارے رشتہ داروں سے ملنے اور وصیتیں کرنے، باتیں کرنے کی ہوتی ہے، آخری
خواہش ہمارے اپنے چھوٹوں اور بڑوں سے ملنے کی ہوتی ہے، اپنے مال کے دیکھنے کی ہوتی ہے، اپنے شہر میں جانے کی ہوتی ہے، کھانے کی چیزوں کی خواہشات عام طور پر ہوتی ہیں. لیکن صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے سارے متقین کا مزاج یہ ہے کہ جب ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ ہمیں آخری 2 رکعت پڑھ لینے دو. یہ ان کا مزاج. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازوں کا ایسا شوقین بنایا اور یہ دل میں بٹھا دیا کہ تمہارے سارے کام کاج بنانے کا ذریعہ یہ نمازیں ہیں. آج ہم اپنے مال کمانے کے لیے کوئی 8 گھنٹے لگا رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے لگا رہے ہیں، 15 گھنٹے مال کمانے کے لیے لگا رہے ہیں، اور 15 منٹ اس مال میں برکت کے لیے کہا جائے گا کہ دکان بند کر دو، کاروبار سے ہٹ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے زراعت روک دو، اپنی مشغولیاں چھوڑ دو، وہ جو کمایا ہے آپ نے اس میں برکت آ جائے، اس کے لیے آ کر نماز پڑھ لو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے وقت نہیں. کمانے کے لیے 8 گھنٹے وقت ہے، 15 گھنٹے وقت ہے، 20 گھنٹے وقت ہے، کر رہے ہیں لوگ، لیکن اسی کمائی میں برکت کے لیے 5-10 منٹ کا وقت نہیں ہے. قرآن شریف میں کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. رزق تو ہم دیتے ہیں، اور رزق آنے کا ذریعہ، خوشحالی آنے کا ذریعہ، مال ملنے کا ذریعہ، دولت مند بننے کا راستہ، پریشانیوں کے ہٹنے کا سبب اور ذریعہ وہ نماز ہے، اور اس کو ہی ہم چھوڑ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. خواہ صحت مند ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، بیمار ہیں تو بھی نماز پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو، لیکن ہر حال میں پڑھو. حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں ہیں، دشمن مارنے کے لیے، جان لینے کے لیے کھڑے ہیں، جہاد کی حالت میں، جنگ کی صورت میں بھی قرآن شریف اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب حالات خراب ہیں لہٰذا تمہاری نماز معاف کر دی گئی ہے. نہ بیماری کے حالت میں، نہ دشمنوں کے غلبے کے وقت میں، نہ سکرات اور عالم سکرات اور موت کے قریب میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم لوگ فرائض بھی چھوڑ رہے ہیں، واجبات بھی چھوڑ رہے ہیں، مستحبات تو خیال میں بھی نہیں ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نماز ہے، اس کو پڑھنا ہے. 1 مہینہ ہو چکا ہے، بارش کے ایام شروع ہوئے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ صلاۃ الاستسقاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نماز پانی کے طلب کے لیے بھی پڑھنی چاہیے. سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلکی سی دھوپ تیز ہو جاتی یا ہوا تیز ہو جاتی، فوراً دوڑ کر مسجد کی طرف جاتے اور نماز ادا کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، ہم سب کو فرائض، واجبات، مستحبات اور سنن کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بارش کے ایام چل رہے ہیں، اس وقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اور طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی مدینے میں ایسے حالات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایسے کبھی حالات آتے، بارش نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر جنگل میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت میں اپنے ساتھ بچوں کو بھی، جانوروں کو بھی لے جایا کرتے تھے، اور 2 رکعت جنگل میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب کے ساتھ پڑھتے. جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھتے. پہلے نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. دعا میں سارے مقتدی پیچھے بیٹھے رہیں گے، امام کھڑے ہو کر ہاتھ الٹے رکھ کر دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ایسے حالات ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرنا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں، اللہم اغثنا. ایک صحابی جمعہ کے موقع پر آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ
ہمارے مال ہلک المال وجاع العیال، میرے بچے بھوکے رہ گئے اور ہمارے مال پورا ہلاک اور برباد ہو گیا، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، دعا کر دیجئے۔ جمعہ کے خطبے میں آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت آپ نے رفع یدہ، ہاتھ اٹھایا اور دعا شروع کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم صیبا نافعا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اس طرح کی دعائیں بارش کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی منقول ہیں۔ روزانہ کے دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کا اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اللہم صیبا نافعا، چھوٹی سی دعا اللہم اغثنا، شہر کے لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو دیہات میں ہیں، جن کے پاس کھیتی باڑیاں ہیں اور جن کے پاس اناج غلے کے آنے کے ذریعے وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ شہر والوں کو بارش کا اتنا ملنے اور نہ ملنے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن دیہات والے جانتے ہیں، کسان جانتے ہیں، زراعت کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر بارش نہیں ہوگی تو اس کا اثر کہاں کہاں آئے گا، اس کی وجہ سے مہنگائی کیسے بڑھے گی اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت تو کیا جانوروں کا بھی کتنا نقصان ہوگا، یہ وہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کو تو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ان دعاؤں کا اہتمام۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، واجبات کی پابندی، سنن کا اہتمام اور مستحبات کی کوشش کرنی چاہیے۔ مستحبات میں ایک مستحب نماز وہ صلاۃ الاستسقاء ہے، پانی کی طلب کی نماز ہے، جنگل میں جا کر پرانے کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بارش کی دعاؤں کا مانگنا، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ ہر دعاؤں میں اللہ سے مانگتے رہنا، بارش آپ کی طرف سے ہے، اللہم اغثنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، ایسی دعا کی کہ اسی وقت میں بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ ساروں کے کپڑے بھیگ گئے اور بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے جمعے کو وہی اعرابی دیہات کے صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا کی ہے اور بارش رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے بارش بس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوا، آپ ہاتھ سے اس طرح اللہم حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، اس طرح سے کر رہے تھے اور بارش، آپ صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بادل ادھر ادھر ہو گئے اور پانی تھم گیا اور حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام، ہمارا جو مسئلہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سارے مسائل کا حل، ہمارے دنیاوی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، مالی ہو، جس طرح کے مسائل ہیں سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ اس وجہ سے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اذا حزبہ الامر، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم امر پیش آتا فازع الی الصلاۃ، آپ دوڑ کر نماز کی طرف جاتے تھے اور اپنے نماز کے ذریعے سے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں کہ ہم فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب